رافع بن ابی الحقیق ایک مالدار تاجر ہوتے ہیں اور یہودی قبائل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ بنو نذیر کے قبیلے سے ہوتے ہیں. شروع میں حجاز میں رہتے ہیں اور بعد میں جب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا جاتا ہے اور یہودی جا کر خیبر میں آباد ہوتے ہیں تو یہ ابو رافع بدبخت شخص بھی وہاں خیبر میں ایک قلعے میں مقیم ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں جا کر وہ مکہ مکرمہ والوں کو جنگ پہ مدینہ منورہ کے ساتھ جنگ پہ آمادہ بھی کیا کرتا تھا. جو طریقہ کار اور جو گستاخانہ طریقے کعب بن اشرف کے تھے ابو رافع اس میں کئی گنا زیادہ بڑھ چکا تھا اور یہ مسلمانوں کو ہر قسم کے تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا. علاوہ اس کے اس ابو رافع نے ہی مکہ مکرمہ کے مشرکین کو آمادہ کیا کہ وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کریں اور جو غزوہ خندق پیش آیا تھا اور پورے عرب کے قبائل یکدم مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے وہ بھی ابو رافع کے کہنے پر ہی آئے تھے اور ابو رافع کے ہی کہنے پر جنگ خندق مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی اور ابو رافع کے کہنے پر ہی ابو سفیان اس کا سپہ سالار مقرر ہوا تھا. اس کے علاوہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا رہتا تھا. اب کعب بن اشرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے چند اصحاب کو بھیجا تھا. وہ جو صحابہ کرام کی جماعت کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے گئی تھی مکمل واقعہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو وہ جو صحابہ کرام کعب بن اشرف کو قتل کرنے گئے تھے ان کا تعلق قبیلے اوس سے تھا اور مدینہ منورہ میں اوس و خزرج ایسے قبائل تھے جو زمانے جاہلیت میں ان میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی لیکن اسلام لانے کے بعد یہ آپس میں بائی بائی ہو گئے تھے. لیکن قبیلے کی بنیاد پر یہ آپس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کہ کوئی قبیلہ مثال کے طور پر اگر اوس کوئی کام اسلام کی خدمت کے لیے کر جاتا تھا تو خزرج کوشش کرتا اور قسم کھاتا کہ ہم اس سے ڈبل اور دگنا کام کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے. کعب بن اشرف جن صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا ان کا تعلق اوس سے تھا. مکمل ویڈیو آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گی. اب خزرج والے صحابہ کرام نے قسم کھائی کہ ہم بھی کسی ایسے فرد کو قتل کریں گے جو کعب بن اشرف کے برابر یا کعب بن اشرف سے بھی زیادہ گستاخ ہو تاکہ اوس کا مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے لہذا خزرج کے قبیلے نے اسی ابو رافع کا انتخاب کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدبخت کو قتل کرنے کی اجازت چاہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اور ان کے جو 5 افراد اور 5 اصحاب کرام اس سریے کے لیے تیار ہوئے تو ان کا جو کمانڈر اور ان کا جو لیڈر اور سالار منتخب کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. یہ 5 صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے خیبر پہنچتی ہے اور اس قلعے کے پاس قیام کرتی ہے اور جب سورج غروب ہونے لگ جاتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ادھر انتظار کریں میں جا کے جو قلعے کے پہرےدار ہیں ان سے کسی ذریعے سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. پھر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور جب سارے لوگ سورج غروب ہونے کے بعد قلعے کے اندر جاتے ہیں تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حیت اختیار کرتے ہیں گویا کو رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سارے لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ پہرادار عبداللہ بن عتیق کو اپنے قلعہ کا فرض سمجھ کر پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے اگر تم اندر آنا چاہو تو جلدی آ جاؤ میں دروازہ بند کرنے والا ہوں. یوں کر کے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور قلعے میں داخل ہونے کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ چھپا رہا جہاں پر گھوڑے اور گدھے باندھے جاتے ہیں یعنی جانوروں کے باندھنے والی جگہ پہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے اور آدھی رات کا انتظار
کرنے لگے. اور ادھر سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا کہ جس وقت سارے لوگ قلعے کے اندر آ گئے، پہرے دار نے دروازے کو قفل لگایا، تالا لگایا اور دروازہ بند کرنے کے بعد وہ چابیاں ایک تاکچے میں ٹانگ دی، اور اس کے بعد آدھی رات کے وقت یہ پہرے دار بھی جا کے سو گئے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ چابیاں لے کر خاموشی سے قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کا قفل کھول دیتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہر ایک دروازے سے جب گزرتے ہیں تو دروازے کو پیچھے سے کنڈی لگاتے جاتے ہیں، ہر ایک دروازے کو پیچھے سے بند کرتے جاتے ہیں تاکہ جب وہ ابو رافع کو قتل کریں اور اس وقت شور شرابہ ہو تو باقی افراد اس کی مدد کے لیے نہ آ سکیں. تو اسی طرح پے در پہ مسلسل دروازے بند کرتے کرتے ہر ایک دروازے پہ جاتے جاتے آخر میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جس کمرے کے اندر ابو رافع اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ابو رافع کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ قصے اور کہانیاں سنتا تھا، وہ افسانے سنا کرتا تھا اور افسانہ ختم ہونے کے بعد پھر سارے لوگ وہاں پہ سو جایا کرتے تھے. اب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دروازے پہ اس اندھیرے میں انتظار کیا. جب قصہ کہانی ختم ہوئی اس کے بعد ابو رافع اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے سو جاتے ہیں. جب کمرہ میں دیے بجھا دیے جاتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتا ہی اب کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں پہ اہل و عیال بچے بھی ہوتے ہیں اور ابو رافع گستاخ بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سریہ بیچتے وقت ان کو یہ تاکید کر دی تھی کہ کسی بچے یا عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا. اسی لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کو آواز دیتے ہیں. جب ابو رافع پکارتے ہیں تو ابو رافع آگے سے جواب دیتے ہیں. جب جواب دیتے ہیں تو اس اندھیرے میں یہ تعین کر دیتے ہیں کہ ابو رافع اس جگہ پہ موجود ہے، اس لیے اندھیرے میں جا کر وہاں تلوار چلاتے ہیں. لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے تلوار کا وار خالی جاتا ہے اور ابو رافع سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے ابو رافع چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ابو رافع چیختا ہے، چلاتا ہے تو باقی عورتیں اور بچے بھی جاگ جاتے ہیں، وہ بھی چیختے ہیں. اس لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دروازے سے باہر آتے ہیں اور دوبارہ پھر اندر داخل ہوتے ہیں اور اب آواز تبدیل کر کے پکارتے ہیں کہ اے ابو رافع تم کیوں چیخ رہے ہو؟ اب ابو رافع سمجھا کہ جو شخص مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ نکل چکا اور یہ دوسرا شخص شاید میرا ہی جو اپنا ہے، اپنوں میں سے کوئی پہرے دار اندر داخل ہو چکا ہے. اس لیے ابو رافع کہتا ہے کہ تمہاری ماں تم پر روئے، مجھے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس اندھیرے میں. جب ابو رافع یہ بات کرتا ہے اس دوران عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا اندازہ کر لیتے ہیں کہ ابو رافع اس جگہ موجود ہے. اس لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا دوبارہ وار کرتے ہیں. یہ وار ابو رافع کو لگتی تو ہے، ابو رافع زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس وار سے ابو رافع قتل نہیں ہوتا بلکہ زخمی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ابو رافع لیٹے ہی ہوتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی دھار ان کے پیٹ پر رکھتے ہیں اور مکمل پورا زور لگاتے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی، یعنی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آر پار تلوار نکل گئی اس کے بعد میں باہر کی طرف بھاگا. اندر چیخو پکار تھی. اس کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور باہر نکلتا جاتا. اندھیری رات تھی اور زیادہ اندھیرے ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اندازہ نہ لگا سکے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید زمین آ گئی ہے، قریب ہی ہے. اس لیے عبداللہ بن عتیق جب وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے گرنے کی وجہ سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پاؤں ٹوٹ جاتا ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاؤں ٹوٹنے کے بعد میں اپنے دستار سے اپنا پاؤں باندھتا ہوں اور ایک پاؤں پر لڑکراتا ہوا میں قلعے سے باہر نکلا. اور باہر نکلنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے ملا اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں مکمل اطلاع نہ مل جائے، یقین دہانی نہ ہو جائے، اعلان نہ ہو جائے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے. دوسری روایت کے مطابق
عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دو، اور خود وہیں پر رکتے ہیں کہ صبح کا انتظار کروں گا جب تک کہ اعلان نہیں ہوتا۔ پھر جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اور مرغ اذان دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی اعلان کرنے والا قلعے کی فصیل پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، حجاز کا تاجر قتل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے میں بھاگا، اور اس وقت مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ جو اپنے دوستوں کو پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیج چکے تھے ادرکا، یہ ان کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ پورا قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان کو ابو رافع کے قتل کی خوشخبری سناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی ٹانگ کو بچھا دو۔ جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں ان ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، گویا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزانہ طور پر جب ہاتھ پھیرا تو ان کی ٹانگ بالکل درست ہو چکی تھی۔ یوں کر کے یہودیوں میں جو سب سے بڑے گستاخ تھے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی ریاست سے باہر تھے، باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ سریہ بھیجا اور ان کو قتل کروایا، اور یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی حق ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہے، گستاخی کرے، تو اس کی سزا مطلقاً قتل ہی ہے۔